اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 86 جنگ بدر کے بعد 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی۔ اسی سال روزے فرض ہوئے، اسی سال صدقہ فطر فرض ہوا اور اسی سال زکوٰۃ کے مختلف نصاب کی تفصیل واضح کی گئی، اور مسلمانوں نے اپنی زندگی میں جو پہلی عید منائی وہ اسی رمضان کے بعد شوال کے چاند کے نکلتے ہی منائی گئی۔ ایک طرف جنگ بدر کی فتح مبین کی خوشی اور دوسرے اللہ کی طرف سے کہ خوشی مناؤ کہ عید ہے، خوشی مناؤ کہ تم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے تھے۔ اب ذرا اس خوشی کا انداز دیکھیں۔ مدینہ کی گلیاں، بچہ بچہ خوش ہے، اس خوشی کا اظہار کیسے کر رہا ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ، زبان پر اللہ اکبر کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں چاروں طرف، الحمدللہ کا نغمہ، سبحان اللہ کی آوازیں ہر کان سے ٹکرا رہی ہیں، اور قدم نماز کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سارے مسلمانوں کے دل اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے لبریز ہیں، اور ان کی پیشانیاں اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے زمین سے ٹکنے کی متلاشی ہیں۔ بھلا کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی ایسی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح اور عزت کا تاج بھی پہنایا، اور بھوکے اور پیاسے رہنے کی ادا کو ایک مقررہ وقت کے لیے ہی منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے، خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے یہ پہلی عید منائی، تو خوشی اور خوشگواری کے جذبات کے ساتھ عید منائی گئی۔ اب ہم سوچیں، ابھی تو انتقال ہوا ہے بیٹی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ان کو عید منانی چاہیے تھی؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اور 20 دن بعد عید آ رہی ہے یا کچھ مہینے بعد عید آ رہی ہے، عید نہیں منائی جاتی۔ لیکن سیرہ بتا رہی ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں، اور یہ توازن اور یہ عدل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سکھا رہی ہے۔ کیا نرالی شان والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے نرالے معاملات، آپ کی تو شخصیت ہی معجزہ ہے۔ پتہ نہیں کافر کس معجزے کی تلاش میں تھے، پتہ نہیں کس طرح کا معجزہ ان کو چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں کسی معجزے سے کم ہے۔ ایسا توازن، ایسا عدل، ایسا بیلنس، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غم کو کھینچتے اور وہ باقی مسلمانوں سے کہتے تم سب عید منا لو، میرا دل اداس ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، مسلمان عید مناتے، سب کی خوشیوں پر پانی پھر جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ رہتی دنیا تک ایک رسم جاری ہو جاتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا کتنا خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھلا کیسے نہ بھاری ہوگا بیٹی کے انتقال پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذات تک محدود رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شہرہ کیا نہ چرچا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ سوگ 3 دن کا ہونا چاہیے، آپ نے وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ تو خوشی کے ساتھ عید منائی گئی، تکبیر، تحمید، تہلیل کہتے مسلمان گھروں سے نکلے، کھلے میدان میں نماز عید ادا کی گئی۔ اب تھوڑا سا مکہ میں بھی ماحول دیکھ لیتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مرنے والوں پر نوحہ کرتے تھے، چیختے چلاتے، ان پر اشعار پڑھتے، کپڑے پھاڑتے، ماتم کا ہر طریقہ اپناتے۔ جب کفار کو یہ شرمناک اور بھینکر شکست دیکھنی پڑی تو انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے سے منع کر دیا کہ اس کی خبر مدینہ کے مسلمانوں کو ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ سیرہ کی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اسود، اس کے 3 بیٹے مارے گئے تھے جنگ بدر میں۔ اب وہ نوحہ کے لیے چھٹپٹا رہا تھا، لیکن نوحہ کرنا منع کر دیا گیا تھا۔
ایک رات اس نے کسی نوحہ والی کی آواز سنی. اس نے فوراً اپنے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کیا نوحہ کی اجازت مل گئی ہے، کیا لوگ اپنے مقتولین پر رو سکتے ہیں، تو میں بھی اپنے بیٹوں پر روں، میرا سینہ جل رہا ہے. غلام نے آ کر بتایا وہ عورت مقتولین پر نہیں بلکہ اپنے اونٹ پر رو رہی ہے جو گم ہو گیا ہے. تو اسود یہ سن کر اپنے آپ کو روک نہ سکا اور اس نے جو اشعار کہے اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا، اور اس بات پر کہ اس کی نیند جو ہے حرام ہو گئی ہے؟ ارے تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. پھر اور بھی اس نے بہت سارے اشعار کہے. تو یہ نوحہ کی پابندی انہوں نے ایک تو اس لیے لگائی تھی کہ مسلمان خوش نہ ہو سکیں، ہے نا، ان کا نوحہ سن کر. دوسرے اس لیے لگائی تھی کہ تاکہ ساری نفرت، سارا غصہ، سارے انتقامی جذبات سب اندر تھامے رکھیں اور مناسب موقع پر اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر بھرپور ان جذبات کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے، یکجہتی کے ساتھ، فوکسڈ ہو کر. تو اپنی کوئی انرجی وہ ضائع نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ مسلمانوں سے ایک اور مارکہ کرنے کی فکر میں تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح اور اپنی نصرت کے ذریعے جو مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا. جنگ کے بعد ماحول میں ایک زبردست سازشیں پنپنے لگیں. وہ اس طرح کہ اس جنگ سے جن کو براہ راست نقصان پہنچا تھا وہ تو اسلام کے جانی دشمن تھے ہی، یہود یہ بھی جو اندر اندر جل بھن رہے تھے یہ بھی تھوڑا تھوڑا سر اٹھانے لگے. کیونکہ انہوں نے سوچا اگر ہم چپ رہے اور مشرکین کا ساتھ نہ دیا تو اسلام سود اور رشوت اور جتنے بھی اخلاقی اقتصادی نظام ہیں اس کو ہماری مرضی سے پھر نہیں چلنے دے گا. ہم تو زمین پر دھڑام سے گر جائیں گے، ہماری عزت اور ہمارا مقام کمتر ہو جائے گا. تو یہ بھی مشرکین کی ٹیم میں شامل ہو گئے. ان کے علاوہ مدینہ میں کچھ لوگ مشرکین اور یہود کے ہمراز و دمساز تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا تو دکھاوے کی خاطر اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ کہنے کو تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کے کلمے پڑھنے سے اسلام میں ایک عظیم فتنے کا آغاز ہوا، یعنی منافقوں نے جنم لیا. اور حقیقت ہے کہ کھلم کھلا کفر نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقوں نے پہنچایا. آستین کے سانپ، گھر کے بھیدی، جڑیں کھودنے والے. اس لیے کہ کھلم کھلا دشمنی سے دشمن جو ہوتے ہیں ان سے تو ہتھیاروں کے ذریعے جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن منافق تو کلمے کی ڈھال کے پیچھے محفوظ ہوتے ہیں. قانونی طور پر اسلام کی حفاظت، اسلام کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتی ہے اور اس حفاظت میں رہتے ہوئے یہ پیٹھ میں چھرا بھونکنے والے ہوتے ہیں. منافقوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا ہتھیاروں کی جنگ نہیں کی، مگر مشرکوں اور یہودیوں کو اکسا کر ان کو انسٹیگیٹ کر کے جنگ پر آمادہ کرتے رہتے تھے. اور ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، وہ تھے مدینے کے پاس کے علاقے کے دیہاتی. انہیں کفر سے یا اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے مسلمانوں کی بڑھتی طاقت سے، بدر کی کامیابی سے انہیں بڑا رنج ہوا، بڑی بے چینی ہوئی کہ اگر مسلمانوں کی طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے ان کو بھی اب مسلمانوں سے بغض ہو گیا، ان کے دلوں میں بھی نفرت اور کینہ جاگ اٹھا، تو یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے. اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے. تو یہ مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف ٹیکٹس کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے رہتے، اندر سے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے رہتے. کبھی کسی کو بھیجتے اور جنگ بواس کے شعر سنواتے، کیونکہ ان اشعار میں بھڑکانے والی باتیں تھیں. ان کا مقصد تھا کہ آپس میں جو یہ اسلام کی وجہ سے دوست بن گئے ہیں، پہلے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، تو یہ شعر جو تھے ان کے غم اور غصے کو ہوا دیں گے اور نفرت کی چنگاری دہکے گی اور دہکتے دہکتے آگ لگ جائے گی اور ان میں پھوٹ پڑ جائے گی. یہ تو دیکھ رہے تھے کہ صحابہ سب کچھ بھول کر شیر و شکر ہو گئے، کتنی محبت ہے ان میں آپس میں. تو پھوٹ ڈلوانے کے لیے، جدائی ڈلوانے کے لیے پرانی دشمنی کی یادیں تازہ کروایا کرتے تھے. اور یہ کام یہود بھی کر رہے تھے اور مشرکین بھی کر رہے تھے، اور جو بھی ان کے اب ہم گروپ ہو گئے تھے وہ لوگ بھی کر رہے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیدار مغز لیڈر تھے، بڑے الرٹ رہا کرتے تھے، بر وقت نک آف ٹائم جیسے ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت سے ان فتنوں کو ٹھنڈا کرتے رہتے تھے. تو جہاں بھی کوئی فتنہ رونما ہو رہا ہوتا تھا آپ کو خبر مل جاتی تھی، بر وقت آپ ایکشن لے لیا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں لیڈرشپ کی انتہائی پیک کی کوالٹی ہے کہ لوگوں میں آپس میں اتحاد برقرار رکھا جائے اور مختلف سازشوں اور فتنوں سے الرٹ بھی رہا جائے، آگاہ رہا
جائے۔ تو ان سارے خطرات سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ کوالٹی اور مسلمانوں کے اتحاد کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت ان سارے حالات کے سلسلے میں، ان سارے خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کیسے ٹھوس منصوبے رکھتی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔